ہم انشاءاللہ آج ان میں سے کچھ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ چیزیں کیسے افیکٹ کرتی ہیں ہمیں. اسپیشلی جو آج کل بہت زیادہ ایشو ہے اس امت کا وہ ایڈلٹری اینڈ فورنیکیشن ہے, زنا ہے. ٹھیک ہے, آج کل کے دور میں میڈیا کا دور ہے, تو اس دور میں ایوری تھنگ از ایکسپوزڈ. پہلے تو پی ٹی وی ہوتا تھا, اور اس میں بھی ہمیں یاد ہے کہ جب ایک دفعہ, بلکہ ہمیں بزرگ بتاتے ہیں ہمارے, کہ جب خاتون نے نیوز جو پڑھنے والے تھے اسے دوپٹہ اتارا تو پاکستان میں شور مچ گیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ کس طرح سے ہو گیا, اور ایک بڑا شور وغیرہ مچا. پھر اس نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا, اور آج دیکھیں نیوز چینلز پہ اس کو ہائر کیا جاتا ہے جو خوبصورت ہو. نیوز پڑھنا بعد میں ہونی چاہیے, باقی آرٹیکولیشن بعد میں ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز دیکھی جاتی ہے کسی بھی اینکر کو ہائر کرنے کے لیے جو کہ نیوز پڑھنے والی ہے یا جو کو ہوسٹ ہے, وہ کیا ہے کہ وہ خوبصورت ہو. تو یہ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں آج کل, کہ جس میں عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے ٹو گین اٹریکشن آف مین. ٹھیک ہے, اور یہ وہ دور ہے جس میں حیا کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, ہم دن میں کتنی دفعہ ہماری نظر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایسی چیزیں پڑ جاتی ہے جو کہ بالکل جائز اور حلال نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس دور میں کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے آنے والے لوگوں پہ جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے, خوف ہے, وہ عورت فتنہ ہے. جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے وہ فتنہ النساء ہے, عورت فتنہ. میں حدیث مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور ہم دیکھیں کہ آج کل ایڈلٹری فورنیکیشن بہت عام ہو چکا ہے, جس کی میں کچھ اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کروں گا. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے, ہاؤ ٹو ٹیکل ود دس سچویشن. ہر بندہ چاہے جو دین پہ ہے یا نہیں ہے وہ سفر کر رہا ہے, چاہے شادی شدہ ہے یا نہیں ہے وہ سفر کر رہا ہے. ابھی وہ نوجوان نہیں ہوا اور وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ بہت بڑی عمر تک, جب تک بزرگ نہیں ہوتا تب تک اس فتنے کو بیٹل کرتا رہتا ہے. تو لیٹس فائنڈ آؤٹ سم ویز ٹو ٹیکل دس پرابلم انشاءاللہ تعالیٰ, جو کہ اس کی ایگو ختم کر دیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس کا ایک بہت اچھا سلوشن دیا اور فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, کہ زنا کے تم نے قریب بھی نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ولا تزنوا, زنا نہ کرو, بلکہ کیا فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا, اس کے تم نے قریب بھی نہیں جانا. انہ کان فاحشۃ, یہ بہت ایک لوڈ چیز ہے, اٹس ولگر. وساء سبیلا, اینڈ اٹس اے ٹیریبل پاتھ ٹو فالو. تم پہلے پورشن میں بات کر لیتے ہیں ولا تقربوا الزنا پہ. دیکھیں بہت سارے قرآن میں گناہ ہیں جن کو اسٹریٹ اوے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ چوری نہ کرو, قتل نہ کرو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق, نفس کو قتل نہیں کرنا. لیکن زنا کا جو یہ گناہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ولا تزنوا, زنا نہیں کرنا, بلکہ اس کی شدت بتائی ہے کہ اس کو تم نے قریب ہی نہیں جانا. فار ایگزامپل, یہ گھر ہے, اس میں کچھ بچے ہیں, اور یہ جو ساتھ والا کمرہ ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کچھ سوئچ اور وائرز نکلی ہوئی ہیں جو کہ جس پہ الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے. تو ہم بچے کو کیا حکم دیں گے کہ بیٹا تم نے ریڈ وائر سے ٹچ نہیں کرنا؟ کیا یہ بولیں گے؟ یا یہ بولیں گے کہ بیٹا تم نے اس کمرے میں نہیں جانا, مجھے تم اس کمرے میں نظر نہ آؤ؟ یہ زیادہ سیف ہے نا ایک بچے کے لیے, کیونکہ بچہ اگر کمرے میں چلا جائے تو وہ ریڈ کلرفل چیزوں سے اٹریکٹ ہو کے اس کو ٹچ کر سکتا ہے اور وہ اس چیز میں فال ان کر سکتا ہے. تو what we'll do is to be more conscious about it. ہم کہیں گے کہ بیٹا تم نے اس کمرے میں جانا ہی نہیں ہے, میں تمہیں تو دیکھوں ہی نہ تم کمرے میں جاتے ہوئے. تو زنا کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی چیز فرما رہے ہیں ولا تقربوا الزنا, اس کے تم نے قریب بھی نہیں جانا. تو سمجھ آتی ہے کہ ایک ایکشن اٹ سیلف ہے, وہ تو کرنا ہی نہیں ہے, لیکن اس کے اراؤنڈ ایک سرکل ہے جس کے اندر بھی نہیں انٹر ہونا تم نے, جو کہ ایکچوئل فورنیکیشن یا ایڈلٹری نہیں ہے, جس کو ہم اٹ سیلف زنا نہیں کر سکتے. لیکن وہ جو ایکشنز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کھینچتے ہیں ٹورڈز دا ایکشن. فار ایگزامپل, being alone with a non-mahram, talking to a non-mahram on WhatsApp or Instagram,
اس نے آپ سے کوئی دینی بات پوچھی، بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت دینی ہیں، بہت اچھے، بہت نیک شخص ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ میری لائف میں پرابلمز ہیں، میں ان چیزوں سے گزر رہی ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے اسے قرآن و سنت میں سلوشنز دیے، اور کرتے 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 پوچھ لیا کہ اچھا اور سنائیں موسم کیسا ہے وہاں پہ؟ حالانکہ یہ چیز زنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے یہ چیز بھی نہیں کرنی، اور قرآن میں وہ کس کا حکم دیا، جو کہ ہمیں اس کی اسٹرینتھ شو کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا شدت سمجھتے ہیں اس گناہ کی، تو قریب جانے سے ہی روک دیا۔ اور اسی طرح سے آپ پروجیکٹ کرتے تھے یونیورسٹی میں، آپ کا گروپ بنا ہوا تھا، آپ کام کرتے کرتے آپ کام کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو دل چاہا کہ چلو لیٹس گو فار اے ڈنر، لیٹس گو فار اے کافی اور سم تھنگ، یہ ہے ولا تقربوا الزنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ آپ کام کی بات کر رہے تھے اور کرتے کرتے آپ نے پوچھا کہ آپ کی لائف کیسی چل رہی ہے آج کل، ہاؤ از لائف گوئنگ آن، اس چیز سے منع کیا، کیونکہ یہ چیز کہاں لیڈ کرے گی الٹیمیٹلی؟ انسان کہتے ہیں اس میں کیا بات ہے جی، اس میں کیا ایشو ہے، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو کچھ انسیڈنٹس بتاؤں گا جو پاسٹ میں ہوئے، جس کی وجہ سے یہ کرتے 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 شیطان کہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔